عمومی زندگی میں اہم رول ادا کرتی ہے، لیکن پھر بھی بعض ایسی عادات آپ میں آ جاتی ہیں جو کہ عمومی زندگی میں آپ کو بہت تردد سے اپنے ان ایٹیچیوڈز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. صحیح سے جو اس کے پلس ہیں وہ اس کے مائنس ہیں، جو اس کے مائنس ہیں اس کے پلس ہیں. کبھی کبھار اس کے پلسز اس کے مائنسز ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، رگڑا اور وہ جو سنتے ہیں ہم سارا جب انٹر ہونا اس میں، اور وہ سب آپ پہ بھی گزرا ہوگا یقیناً، تو اس فیز میں کیا فیلنگز، اور سوچا تھا کبھی کہ میں ایکسل کر سکوں گا اتنا اور اس کریئر کی پیک تک جا سکوں گا؟ نہیں، آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ آپ سے کل کیا ہوگا، اگلے سانس کا علم نہیں ہے. لیکن آپ کے سوال میں کہ فوجی زندگی ہے ہی تردد تھرو آؤٹ، اس میں کوئی آسانی کا پہلو آپ کو نہیں ہے. بہت تردد ہے. کیا اس کی تفصیلات میں جائیں؟ مختصراً یہ کہ آپ اگر چھت کے بغیر باہر ہوں تو آپ کو گرمی سردی محسوس ہوتی ہے، اور ہمارا تو اکثر و بیشتر وقت ایسے گزر جاتا ہے. تو وہی جو میں نے بات کی کہ خبت ہی آپ کو اس لائن کی نوکری جو ہے وہ کرا سکتا ہے. جب فوج میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سویلین ایٹیچیوڈ سے چینج کرنا ہوتا ہے. لہٰذا جو ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں لائک پی ایم اے وغیرہ، وہاں ایک خاص ماحول ہے جس میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اس میں آپ کو سویلین سے فوجی میں بریک کیا جاتا ہے، اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کو آپ کو خوش اسلوبی سے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ زندگی تردد ہے، اس میں آرام نہیں ہے. اور جب میں اس کی بات کرتا ہوں آرام نہیں ہے، تو اس کے بہت سے کیٹیگریز ہیں جو کہ آپ کو بریکنگ پیریڈ جو میں کہتا ہوں پی ایم اے میں، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں مختلف قسم کی ریگنگ وغیرہ ایک زندگی کا معمول ہے، وہ آپ کو خوش اسلوبی سے برداشت کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے. جو آپ نے بات کی اس میں بڑا خوبصورت مجھے ایک لائن لگتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا تھا اس سے پہلے تک یہ جو ڈفرینس ہے. منچورین، سویٹ اینڈ ساور اور فرائیڈ رائس سیکرٹس. راز کو راز ہی رہنے دو. اپنے بچے کو دیجیے نیا ایڈوانس انفا گرو A+، اسمارٹ بچوں کے لیے اسمارٹ پسند. خوش آمدید. آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کے بیچ میٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ میں ان میں کیا فرق تھا ایسا کہ آپ ایکسل کر پائے اور بہت سارے لوگ جو کہ اسی طرح کی ٹریننگ اور اسی طرح کے مراحل سے گزر سکے تھے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے؟ یہ کیا فرق ہوتا ہے جو یہ طے کرتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب بہت مشکل ہے. اچھا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے سٹارٹ لائن پہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں. کوئی ان میں سے آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. قسمتوں کے کھیل ہیں، ورنہ میرے خیال میں تردد میں شاید کمی نہیں ہوتی. اور مسلمان ہونے کے ناطے یہی کہہ سکتا ہوں کہ قسمت کا ہاتھ جو ہے آپ کو سٹیئر کرتا ہے. ورنہ ہم تمام وہی مسٹیکس جب میں پیچھے دیکھتا ہوں میں نے بھی وہی غلطیاں کی جو اکثر و بیشتر لوگوں نے کی ہوں گی. قدرت کا ہاتھ میرے اوپر ماں باپ کی دعاؤں سے زیادہ رحیم رہا اور بچتے بچاتے نکلتے گئے. اچھا یہ تو بتائیے گا، جب آپ کسی مہم میں اترتے ہیں یا کوئی آپ کو چیلنج درپیش ہوتا ہے یا کوئی ٹاسک اسائن ہوا یا کوئی ایسی ایکسرسائز ہے، تو کیا فیلنگز ہوتی تھیں آپ کی اور کیا چیز تھی جو کہ اسٹرینتھ اور طاقت دے رہی ہوتی ہے؟ ہماری جو اپنی پاکستان کی کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہوں، کیونکہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، مملکت خدا داد پاکستان ہم اس کو کہتے ہیں، اسلامی فاؤنڈیشن ہے ہماری، تو ہماری موٹیویشن وہاں سے شروع ہوتی ہے افواج پاکستان کی. اور میرے خیال میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ کی جو اسلامی اقدار ہیں اس میں کتنا اس کا عمل دخل ہے آپ کی کیریکٹر بلڈنگ میں. دوسرا، آپ کے جو عمومی حالات ہیں سوسائٹی کے، یعنی جو آپ کا کلچر ہے، جو آپ کی باقی ویلیوز ہیں، وہ مین چیزیں ہیں جو کہ آپ کے کیریکٹر بلڈنگ میں کام آتی ہیں. لہٰذا کسی مہم کے سلسلے میں، کسی ٹاسک کے سلسلے میں جو آپ کی مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ان فاؤنڈیشنز کے اوپر بیس کرتے ہوئے
آپ کی ڈٹرمنیشن اور آپ کی موٹیویشن میں اہم رول ادا کرتی ہے. تو جب یہ عوامل آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو جب بھی آپ کو کوئی کام دیا جائے, مہم ہو, ایکسرسائز ہو, آپریشنل ٹاسکس ہوں, تو آپ میں ان عوامل کے تحت جو آپ کا جذبہ ہے وہ اس کے اوپر یہ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. لہذا میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں کا ایک مرغوبہ امیلگم بھی میری پرسنالٹی کے اوپر افیکٹ ہوتا رہا کہ آپ کو اگر کوئی ٹاسک دیا گیا اس کو سر انجام دینے کے لیے ان تینوں عوامل نے مل کے کام کیا. اور بنیادی طور پہ فرینکلی اسپیکنگ جو ہمارا سب سے بڑا مین اسٹے ہے وہ تو خدا سے دعا اور اس کی قدرت پہ اور اس کے اوپر ٹوٹل انحصار ہے. صحیح. اچھا, یہ اتنے مہمات ہوتی ہیں اور اتنا مشکل آپ خود بتا رہے ہیں, آبویسلی اس میں ہر طرح کی جو جبلت ہے آپ کی, اگر ایڈونچر کی اور تھرل کی, اس کی تسکین تو ہو جاتی ہے. پھر بھی آپ بہت ساری یو نون فار ڈوئنگ مینی کریزی تھنگس, جیسے ٹریل کی وہ کیا سلسلہ ہے کہ آپ ٹریل بائکنگ کا شوق اور یہ سب, کیا وہ شوق ہے یا وہ کچھ اور؟ میں یہ کہوں گا کہ یس, آپ کی تسکین جو ہے ایڈونچر کی وہ فوج کے نوکری میں اکثر و بیشتر بہت سے مواقع ایسے ملتے ہیں جس میں جو ایڈونچرس نیچر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کی تسکین کی کسی حد تک مواقع ملتے رہتے ہیں. لیکن پھر وہی کہ شاید بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے لیے مزید مواقع اگر ملتے رہیں تو وہ اس سے ایڈوانٹیج لیتے رہتے ہیں. شاید میری نیچر میں تسکین اس حد تک نہیں تھی, سو وہ جیسے آپ کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا اس چیز کا, وہ ابھی بھی جس کو آپ نے کہا کریزینس وہ ہے. سو جب موقع ملتا ہے یہ حرکات ہم کر لیتے ہیں. جس کا آپ نے ذکر کیا ٹریلنگ کا, تو آپ یہاں سے محل ترخم بارڈر تک ٹریل اور وہ سب کافی کی ہے جی. موٹر بائکنگ, ٹریل بائکنگ ناردرن ایریاز میں بہت سی جگہوں پہ گئے ہیں. چائنیز بارڈر سے لے کے کیمپنگ کی ہم نے. ابھی تک اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اس پر عمر کا کچھ فیل نہیں ہوتا؟ آپ عموماً لوگ کہتے ہیں اس بات پہ یا عمر کے اس حصے میں آ کر, نہیں اب تو بس چھوڑ دیا یا کر دیا. کیا جو ٹریننگ ہے از دس جو کہ موٹیویٹ کیے رکھتی ہے؟